غیر القدیم مالک الاملاک و مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مکور اللیل والنہار و مکور النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید و مہلک کل شیطان مرید رب الجنت رب الناس رب العالمین لا یجرہ صراخ المستصرخین ولا یبرمہ الحاح الملحین العاصم للصالحین والموفق للمفلحین مولا المؤمنین الذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي العربي الهاشمي المكي المدني الأبتهي والمطلبي حبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهاديين المهديين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكري فضائلهم ومنكري مصائبهم وغاصبي حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وكتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه معلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا صلوات دیجیے گا بھی مولا امام زمانہ کے نام پر مولا حسین کی بارگاہ میں بلند آواز سے مل کے درود کا دیا پیش وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے، وہ دونوں اپنے اپنے فرقے کے بہت بڑے عالم دین تھے، فرقے جدا تھے، دوستی بڑی مضبوط تھی، دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے راستہ طے کر رہے تھے۔ اچانک سے ایک نے دوسرے سے سوال کیا، یہ بتا کیا تیرے پاس آنکھیں ہیں؟ دوسرے نے غور سے دیکھا اور کہنے لگا تو بھی پڑھا لکھا ہے، میں بھی پڑھا لکھا ہوں، یہ کیسا احمقانہ سوال ہے؟ کہ جب پڑھے لکھے ہیں تو ذرا جواب تو دے، کیا تیرے پاس آنکھیں ہیں؟ کہا ہاں بالکل ہیں۔ کہا ان سے کیا کام لیتا ہے؟ کہا ان سے دنیا کے نظاروں کو دیکھ کر محفوظ کر لیتا ہوں۔ کہا اچھا پھر یہ بتلا کیا تیرے پاس کان ہیں؟ کہا بالکل ہے۔ کہا اس سے کیا کام لیتا ہے؟ کہا اس سے آوازوں کو سن کر محفوظ کر لیتا ہوں۔ کہا اچھا پھر یہ بتا کیا تیرے پاس نتنے ہیں؟ کہا ہاں بالکل ہے۔ کہا اس سے کیا کرتا ہے؟ کہا اس سے خوش اور بد بوؤں کو محسوس کرتا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتلا کیا تیرے پاس ہونٹ ہے، لب ہے؟ کہا ہے۔ کہا اس سے کیا کام لیتا ہے؟ کہا بھائی اپنے مذہب کا تو عالم دین ہے، اپنے مذہب کا میں عالم دین ہوں، ہم دونوں کی معاشرے میں بڑی عزت ہے، یہ کیسے بچکانہ سوال کر رہا ہے؟ کہ تو جواب تو دے اگر پڑھا لکھا ہے تو، کہ تیرے پاس ہونٹ ہیں، لب ہیں؟ کہاں بالکل ہیں۔ کہ ان سے کیا کام لیتا ہے؟ کہ ان لبوں کو زبان و دہن کی مدد سے حرکت دے کر ہوا باہر پھینک کر لفظوں کو عوام تک پہنچا دیتا ہوں۔
کہا اچھا یہ بتلا تیرے پاس ہاتھ ہے؟ کہا ہاں بالکل ہے۔ کہا اس سے کیا مدد لیتا ہے؟ کہا اس سے اشیاء کو محسوس کرنے کی مدد لیتا ہوں۔ کہا اچھا پھر یہ بتلا کیا تیرے پاس دل ہے؟ کہا ہاں بالکل ہے۔ کہا اس سے کیا کام لیتا ہے؟ ایک لمحے کو رکا، پڑھا لکھا تو تھا، رکا اور رک کے سوچنے کے بعد کہنے لگا جو آنکھوں سے دیکھتا ہوں، جو کانوں سے سنتا ہوں، جو نتنوں سے محسوس کرتا ہوں، جو زبان سے چکھتا ہوں، جو ہاتھوں سے درک کرتا ہوں، ان ساری حواس خمسہ سے درک کرنے والی اشیاء کو اپنے دل کی طرف پلٹاتا ہوں۔ اگر دل کہتا ہے قبول کر لو تو کر لیتا ہوں، اگر دل کہتا ہے رد کر دو تو کر دیتا ہوں۔ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دل تیرا نہ ہو تو کبھی حق و باطل میں فیصلہ نہ کر سکے۔ کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دل نہ ہو، میں اگلا جملہ کہنے سے پہلے یہ بتلا دوں جو دونوں اپنے اپنے مذہب کے بڑے بڑے لوگ ہیں، جو سوال کر رہا ہے وہ علی والا ہے اور جو جواب دے رہا ہے وہ غیر ہے۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تیرا دل نہ ہو تو تیری دیکھتی ہوئی نگاہیں بھی بیکار ہیں، تیرے سنتے ہوئے کان بھی بیکار، سونگتے ہوئے نتنے بھی بیکار، چکھتی ہوئی زبان بھی بیکار، محسوس کرتے ہاتھ بھی بیکار۔ کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دل تجھے راستہ نہ دکھائے تو تجھے کبھی صراط مستقیم نہ ملے۔ کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دل تیری رہنمائی نہ کرے تو تجھے بھٹکنے سے کوئی نہ بچا سکے۔ کہا اس کا مطلب بالکل یہی ہے۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دل تیری رہبری نہ کرے تو تجھے کبھی سیدھے راستے پہ کوئی چلانے والا نہ ہو۔ کہا اس کا مطلب یہی ہے۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل تیرے اعضاء کا رہنما ہے۔ کہا رہنما ہے۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل تیرے اعضاء کا رہبر ہے۔ کہا یہی ہے۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل تیرے اعضاء کا امام ہے۔ کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ رہبر، یہ رہنما، یہ امام نہ ہو تو تیرا سارا علم ایک طرف ہو تو پھر بھی گمراہ ہو جائے۔ کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ کہ تو پھر اتنی سی بات تیرے سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ جب تیرے 5 فٹ کے وجود میں پروردگار نے تجھے بغیر امام کے نہیں چھوڑا تو سارے عالمین کو بغیر امام کے کیسے چھوڑے؟ حضور والا بزرگان و دوستان کی خدمت میں دوسری تقریر کا آغاز ہے، اور یہ تمہید آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کی تھی تاکہ میں آپ سے گفتگو کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ خادم اہل بیت طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت اقدس میں پھر حاضر ہوا۔ عنوان جن کے اذہان تک پہنچ گیا، جو نئے چہرے ہیں ان کی خدمت میں عرض کر دوں۔ عنوان ہے شرح زیارت ناحیہ مقدسہ، اور کمال اور مشکل اس میں یہ ہے کہ ناحیہ کا مطلب ہے نوحہ، اور نوحے کا مطلب ہے داستان درد۔ داستان درد سے فضائل آل محمد بیان کرنے ہیں۔ انتہائی مشکل مرحلہ ہے، لیکن میں اپنے بزرگان کی نظر ایک جملہ کر رہا ہوں اس اطمینان کے ساتھ کہ جیسا پہنچا سکوں گا ویسا ہی وصول ہو جائے گا، کہ ہے داستان درد، اور داستان درد میں غم بیان ہوتا ہے، فضائل نہیں۔ مگر فضائل کی دنیا میں مصائب نہ ہونا اور مصائب کی دنیا میں فضائل نہ ہونا ان کا خاصہ ہے جو کلام میں متکلم کے معیار میں بھی کم ہو اور الفاظ کے بھی محتاج ہو۔ ان کا کمال نہیں ہے کہ جو الفاظ کے محتاج نہیں ہے بلکہ الفاظ کے خالق ہیں۔ بلکہ جملے کو بدل کے اور آسان کروں، وہ محتاج ہیں اس شے کے
وہ مجبور ہیں اس شے کے کہ جنہیں جب تک پڑھایا نہ جائے وہ کچھ بول نہیں سکتے. وہ محتاج نہیں ہے کہ جن کے بولنے کا انتظار ہوتا ہے جبرائیل بیٹھے ہوتے ہیں یہ بولیں تو ہم اتریں، یہ کچھ بولیں تو ہم آیات لے کر اتریں. بس حضور والا کلام امام زمانہ ہے، عجیب موضوعاتی کلام ہے، عجیب کرامتی کلام ہے، نوحہ بھی ہے اور ذکر حسین بھی اس شان سے بیان ہوا ہے کہ جتنا جتنا اس کی تہ میں تہ بر تہ در تہ ہٹاتے چلے جائیں گے عجیب عجیب راز افشا ہوتے چلے جائیں گے. اجازت ہے آج تقریر کا آغاز کروں، ایک بار مل کے مولا حسین کی بارگاہ میں درود کا حضور والا. کل میں نے آپ کی خدمت اقدس میں ابتدائی تمہیدی گفتگو کرتے ہوئے زیارت ناہیہ کے باب میں یہ ذکر کیا تھا کہ امام حسین کی زیارتوں یا معصومین کی جتنی زیارتیں ہیں اکثر زیارتیں سلام سے شروع ہوتی ہیں. اور یہ سلام کیا ہے؟ میرا سلام کیا ہے اور سلام اللہ کا سلام کیا ہے؟ اور اگر سلام اللہ کو سلام کرے تو کیا مطلب ہے؟ تو ایک جملہ میں نے اس میں بیان کیا تھا، اسی جملے کو دہرا رہا ہوں اپنی تقریر سے مستقال لے کر کہ میرا آپ پر سلام سلامتی کی دعا ہے، آپ کا مجھ پر سلام سلامتی کی دعا ہے، لیکن سلام اللہ کا سلام اللہ پر سلام دعا نہیں ہے، ثبوت توحید بھی ہے، دلیل توحید بھی ہے. اور اس کی دلیل میں نے یہ جملہ پیش کیا تھا کہ یہ بتا یہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے حضور کسی سے سلامتی مانگ رہے ہیں، وہ ہم جو سورج کو پلٹا رہے ہیں، وہ ہم جو چاند کو ٹکڑے کر رہے ہیں، وہ ہم جو ستارے کو بلا رہے ہیں، وہ ہم کہ ہم نہیں کہہ رہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ تم خدا ہو، وہ ہم کہ جنہیں منوانے کی ضرورت نہیں تھی بس خاموش رہ جاتے تو ہم ہی خدا تھے، وہ ہم کہہ رہے ہیں دعا کر کے کہ سلامتی ہو تو ہم بتلانا یہ چاہ رہے ہیں رکو کوئی ہے جو ہم سے بھی بلند ہے. بس یہی ثبوت توحید بھی ہے، یہی دلیل توحید بھی ہے. لیکن حضور والا یہ سلام ہے کیا؟ کل جو گفتگو ہو گئی اسے نہیں دہراؤں گا. یہ سلام ہے کیا؟ عجیب کیفیت ہے حضور والا. اثر دیکھیے گا. آج تین چیزیں میرے ذہن میں ہیں اور ان تین چیزوں کو زیارت ناہیہ کے ربط میں گفتگو کرنی ہے. کوشش میری یہ ہے، میں کل بھی تیاری جب کر رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی اور میں نے پورا ارادہ کیا کہ اپنے بزرگان کی خدمت میں وہ بات پہنچا دوں گا. وہ بات یہ ہے حضور والا کہ میں نے جملہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ معیار کلام کلام سے نہیں معیار متکلم سے پتہ چلتا ہے. میں کہوں قل هو اللہ احد اور بات ہے، آپ کہے قل هو اللہ احد اور بات ہے، ممبر کوفہ سے علی کہے اللہ ایک ہے اور بات ہے. معیار کلام معیار متکلم سے پتہ چلتا ہے. میرے ذہن میں کچھ اور ہے، آپ کے ذہن میں کچھ اور ہے. خدا جانے جس کا ذہن ہی خدا کا ذہن ہو اس کے ذہن میں کیا ہوگا. تو امام زمانہ کا کلام ہے، حجت خدا کا کلام ہے، امام وقت کا سلام ہے. تو خدا جانے کیا کیا مولا نے ذہن میں رکھ کے سلام کیا ہے. اور خدا کی قسم بلا مبالغہ بلا انداز خطیبانہ اور طرز شاعرانہ پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کلام امام کا معجزہ یہ ہے کہ پورا سمندر ہے، اس سمندر کا ایک قطرہ بھی مل جائے تو زندگی بھر کے لیے کافی ہے. وہ ایک قطرہ میں آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کروں گا جہاں تک میں پہنچا سکا. کل سلام پہ گفتگو ہوئی، آج اسی کو آگے لے کے چل رہا ہوں. زیارت ناہیہ طویل ہے اور میں جو بات بزرگان سے اپنے کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید اس اشرے میں زیارت ناہیہ کا سوا حصہ بھی میں شاید بیان نہ کر سکوں، اس لیے کہ اس میں عجیب عجیب اسرار ہیں. لیکن یہ میں آپ کو یقین کامل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور یہ یقین کامل خود پہ بھروسہ نہیں عطائے سیدہ پہ بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ جتنا بیان کر سکا اتنا ایسا بیان کروں گا کہ جب یہ 10 دن ختم ہوں گے تو آپ مجھے نمازوں میں بھی دعا دیں گے، زیارتوں میں بھی دعا دیں گے. بحضور والا میں نے آغاز کیا
زیارت ناہیہ کا آغاز ہوا سلام سے، اور میں نے آپ کی خدمت اقدس میں کل یہ عرض کیا تھا کہ میں تھوڑا سا اس کا پس منظر بیان کروں گا۔ حضور والا زیارت ناہیہ کے سب سے پہلے ناقل، یعنی جس شخصیت نے سب سے پہلے اس دنیا کو بتایا کہ امام زمانہ نے ان لفظوں میں حسین ابن علی پہ سلام کیا ہے، اس شخصیت کا نام ہے شیخ مفید علیہ رحمہ۔ سب سے پہلے ناقل ہیں جنہوں نے زیارت ناہیہ کو اپنی خطاب میں رقم کیا۔ اس کے بعد یہ زیارت ناہیہ، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ جس اہمیت کی حامل تھی، ہم نے اس کی اہمیت کا اتنا اندازہ رکھا نہیں ہے، اور بس میں بزرگان کی موجودگی کے جائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دوستوں تک یہی پہنچانا چاہ رہا ہوں 10 دنوں میں کہ اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو جائے۔ شیخ مفید نے سب سے پہلے زیارت کو نقل کیا، اس کے بعد ہماری سب سے بڑی کتاب جو دعاؤں کی ہے، بزرگان جانتے ہیں ہماری سب سے بڑی کتاب جو دعاؤں کی سب سے پہلی کتاب اور سب سے بڑی کتاب ہے، اس کا نام ہے مزار الکبیر، علامہ مشہدی علیہ رحمہ کی وہ کتاب ہے، اس میں بھی زیارت کو نقل کیا گیا، اور شیخ مفید نے بغیر سند نقل کیا تھا، مزار کبیر میں سند کے ساتھ نقل ہوئی، اور ایسی سند کے ساتھ نقل ہوئی کہ علماء نے آخر میں یہ جملہ لکھا کہ یہ سند ہی کوئی پڑھ لے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ زیارت کا تعلق زمینی نہیں آسمانی ہے۔ الفاظ تو بعد میں پڑھیں گے اور بعد میں بتائیں گے، الفاظ معجزہ دکھائیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تیسری بات، وہ بات یہ ہے حضور والا کہ زیارت ناہیہ 8 حصوں پہ مشتمل ہے۔ مولا نے اسے 8 حصوں میں تقسیم کیا، جس میں سے ایک حصہ انبیاء کے لیے مختص کیا، اور قرآن میں 26 انبیاء کا نام ہے، زیارت ناہیہ میں 23 انبیاء پہ سلام کیا گیا ہے۔ اگر میں آپ کی خدمت میں پہنچا سکا، وہاں تک پہنچ سکا تو بتاؤں گا کہ 23 انبیاء کا کیوں سلام کیا اور ان 3 انبیاء کو کیوں چھوڑا، لیکن اتنا تو مجھے معلوم ہو گیا۔ میں بات آپ سے کر رہا ہوں، آپ نے مجھے بلایا کہ ہمارے بارے میں بات کیجئے، میں آپ کے بارے میں بات کرنے لگا، کرتے کرتے میں کہیں اور نکل گیا اور کسی اور کے بارے میں گفتگو کرنے لگا، تو آپ یہی کہیں گے کہ لڑکا پڑھا لکھا نہیں تھا، یہ طالب علم ادب کے تقاضوں کو نہیں جانتا تھا، اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے جب تک وہ دائرہ مکمل نہ ہو جائے اس دائرے سے باہر نہیں نکلتے، یا تو اسی کے بارے میں بات ہوتی ہے یا اگر اس سے کوئی نسبت رکھتا ہو تو اس کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ مجھے کوئی دنیا میں یہ سمجھا دے زیارت ابا عبداللہ کی بھی انبیاء سے شروع کی ہے، کبھی کہا آدم پہ سلام، کبھی کہا نوح پہ سلام، کبھی کہا ہود پہ سلام۔ امام زمانہ زیارت تو امام حسین کی ہے، آپ انبیاء سے شروع کیوں کر رہے ہیں؟ بہت سی وجوہات ہیں، آگے آئیں گی، لیکن ایک وجہ آج بیان کرتا چلوں۔ کہنے لگے تم نے حسین کو سمجھا کیا ہے؟ حسین کے معجزوں میں ایک معجزہ یہ ہے نبی نہیں ہے پھر بھی نبوت کا اختیار رکھے ہے، نبی نہیں ہے حسین پھر بھی نبوت کا مکمل اختیار حسین کے کاندھوں پر ہے۔ یہ جملہ میں نے بھرپور طالب علمی کے ساتھ کہا کہ نبی نہیں ہے مگر نبوت کا اختیار حسین کے کاندھوں پر ہے۔ اچھا یہ بھی اب پیش کرتا چلوں، جب جملہ کہہ دیا نبی کیوں نہیں ہے جب اختیار کاندھوں پہ ہے تو کیوں نہیں ہے نبی حسین؟ حسین آپ کہیں گے امام بنانا تھا، حضور والا اگر امام بنانا تھا تو اللہ نے ابراہیم کو بھی تو امام بنایا ہے، پہلے خلافت دی ابراہیم کو، پھر ولایت دی، پھر نبوت دی، پھر رسالت دی اور پھر امامت دے دی۔ پروردگار جب ابراہیم کو امام بنا سکتا ہے نبی بنا کر، تو حسین سے نبوت اور رسالت کو کیوں ہٹایا؟ دنیا تو بظاہر یہ کہے گی کہ ابراہیم کے پاس نبوت اور رسالت بھی ہے، امامت بھی ہے، حسین کے پاس فقط امامت ہے، نبوت اور رسالت نہیں ہے۔ لطف لیں گے بات کا، لطف لے رہے ہیں آپ اس بات کا۔ جب یہ اعتراض آ جائے گا تو ہم پلٹ کے کہیں گے جس دن حسین ابن علی پہ ہونے والے اعتراض کا جواب دینے کے قابل نہ رہے اس دن سے منبر پہ آنا چھوڑ دیں گے۔ ہماری طالب علمی کا پورا سفر ہی یہ ہے کہ تم اعتراض کرتے رہو، ہم تمہیں جواب دیتے رہیں گے۔ تم نے کہا کہ ابراہیم حسین سے افضل نہیں ہے، بلکہ حسین ابراہیم سے افضل نہیں ہے، ابراہیم افضل ہے، دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ تمہارے پاس دلیل یہ ہے کہ ابراہیم کے پاس نبوت بھی ہے، ابراہیم کے پاس رسالت بھی ہے، حسین کے پاس نہ نبوت ہے نہ رسالت ہے، حسین کے پاس امامت ہے۔ تو اس کا مطلب
ابراہیم افضل، حسین ماد اللہ ثم ماد اللہ، نقل کفر کفر نباشد، ابراہیم سے کمتر۔ ہم نے کہا اگر اپنی بات پہ یہی کرائیٹیریا لے کے چل رہے ہو تو پھر قائم رہنا، ہٹنا نہیں۔ کہنے لگے ہاں۔ ہم نے کہا دوبارہ قاعدہ دوہراؤ، کیا ہے؟ کہ دوبارہ قاعدہ یہ ہے کہ جو امام نبوت اور رسالت رکھتا ہے وہ افضل ہے اس سے جو فقط امامت رکھتا ہے۔ ہم نے کہا اگر اپنی بات پہ قائم ہو تو بس اتنا بتا دو، ابراہیم کو جو اللہ نے امام بنایا تھا کب سے کب تک کا بنایا تھا؟ کب سے کب تک کا بنایا تھا؟ کہنے لگے اللہ نے جو ابراہیم کو امام بنایا تھا ابراہیم کی امت کا بنایا تھا۔ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے قول کے مطابق نبوت اور رسالت کا کرائیٹیریا بھی یہی ہے کہ وہ اپنی امت تک رہتی ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ مگر حسین ابن علی کا مقام یہ نہیں ہے، حسین اول کے بھی امام ہے، اوسط کے بھی امام ہے، آخر کے بھی امام ہے۔ اب سن لو نبوت اور رسالت کیوں نہیں ملی؟ تمہارے ہی بنائے ہوئے دائرے کے مطابق نبوت اور رسالت اپنی امت تک رہتی ہے۔ حسین کو آدم سے خاتم تک، خاتم سے مہدی تک، مہدی سے قیامت تک سب کا امام بنانا تھا، اس لیے نبوت کو بھی ایک طرف رکھا، رسالت کو بھی ایک طرف رکھا۔ مل کے ضرور بھیجیے گا مولا حسین کی بارگاہ میں۔ لیکن حضور والا دو جواب ہوتے ہیں طالب علمی کے سفر میں، ایک ہوتا ہے جواب نقضی، ایک ہوتا ہے جواب حلی۔ جواب نقضی وہ ہوتا ہے، پڑھے لکھے بزرگان تشریف فرما ہے اس لیے میں گفتگو دہرا رہا ہوں۔ جواب نقضی وہ ہوتا ہے کہ کسی نے اعتراض کیا، اس کے اعتراض کو اسی پہ پلٹ دیا جائے۔ جواب حلی یہ ہوتا ہے کہ اسے پورا حل کیا جائے۔ یہ جو میں نے جواب دیا یہ جواب نقضی تھا، کیونکہ جواب نقضی میں ایک احتمال اعتراض رہتا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ امامت حسین کو ساری کائنات کی ملی تھی، اس لیے نبوت اور رسالت نہیں ملی۔ وہ تو گھبرا کے چلا گیا کہ جو اس نے کرائیٹیریا بنایا تھا کہ نبی اور رسول اپنی امت کا ہوتا ہے، اس کرائیٹیریا سے تو یہ بات غلط ثابت ہو گئی کہ حسین ابراہیم سے کمتر ہے۔ جب وہ چلا گیا تو حلی والے اٹھے اور انہوں نے کہا جناب جواب نقضی تو دے دیا، مگر یہ بتائیے کہ اگر امامت حسین کو اس لیے دی تھی، نبوت اور رسالت نہیں دی تھی کہ نبوت اور رسالت اپنی امت کے لیے رہتی ہے، تو پھر محمد مصطفیٰ کو نبوت اور رسالت کیوں دی ہے؟ اور وہ بھی تو امام ہیں، امام الانبیاء ہیں اور کائنات کے امام ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں۔ جس کی امت میں نبی آتے ہو اسے محمد کہا جاتا ہے۔ کہ تو ان کو جو رسالت و نبوت دی ہے کہ یہ اسے جواب نقضی دیا تھا، نہ اصل جواب یہ نہیں ہے، اصل جواب ہی یہ ہے کہ نہ نبوت امتوں تک رہتی ہے نہ امامت امتوں تک رہتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ جتنا جتنا درجہ نبوت بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا کرائیٹیریا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ابراہیم کا بس اتنا ہی نبوت کا دائرہ تھا کہ امت خاص کی امامت عطا ہو۔ محمد عربی کا دائرہ یہ تھا کہ اگر انبیاء کے سردار ہیں تو کائنات کی نبوت بھی ملے، کائنات کی امامت بھی ملے۔ حسین کو نبوت اور امامت الگ سے عطا نہیں کی گئی، بلکہ محمد نے کہا تھا حسین منی و انا من الحسین۔ زندہ باد زندہ باد حسین کو یہ وراثت محمد مصطفیٰ میں ملی ہے۔ بس اب جو جتنا تم محمد عربی کا معیار سمجھتے ہو اتنا ہی حسین کا معیار سمجھو۔ برابر کا معیار ہے، برابر کا، اس لیے کہ پیغمبر نے خود سے جوڑا ہے۔ حضور والا یہ ہو گئی دوسری بات۔ تیسری بات، چلا تھا میں سلام سے، سلام اثر دیکھیے گا سلام کا۔ جب سلام اللہ علیہ سلام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ ایک شخص تھا، سلام کی اہمیت دیکھیے گا، جب سلام اللہ سلام کرے، جب حجت سلام کرے تو کیا ہوتا ہے، مجھے ایسے ہی دیکھتے رہیے گا۔ ایک شخص ہے جس کا نام لکھا ہے رفیدہ یا رفیدہ، دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے زمانے کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے یزید ابن عمر۔ وہ اس سے کسی بات پہ ناراض ہو گیا۔ جب ناراض ہو گیا تو اس نے حکم جاری یہ کیا کہ رفیدہ کو پکڑ کے لاؤ اور اس کی گردن اڑا دو۔
اب یہ پریشان کہ کیا کروں کہاں جاؤں. لکھا ہے پناہ تلاش کر رہا تھا امام پناہ یاد آ گئے. وہ دور تھا میرے اور آپ کے چھٹے امام حضرت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام. امام کی خدمت میں شرف یاب ہوا کہ مولا یہ ہو گیا ہے, اس نے میرے قتل نامے کو جاری کر دیا ہے, وہ مجھے مارنا چاہتا ہے. بہت توجہ سے سنیے. امام نے کہا اچھا, دیکھا چہرے پہ گھبراہٹ کے آثار ہیں, پریشان ہیں. جس کے قتل کا حکم نامہ جاری ہو چکا ہو اس کی حالت وہی جانے. ایک بار امام نے کہا پریشان نہ ہو, اس یزید ابن عمر کے پاس جاؤ, بادشاہ کے پاس, اور اس سے جا کر کہنا جعفر صادق نے سلام کہا ہے. اس نے کہا مولا میں اس سے بچ کے آپ کے پاس آیا تھا, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے پاس جا کے کہوں کہ آپ نے سلام کہا ہے. جملہ سنیں گے, انتہائی اطمینان و یقین سے کہنے لگے جو ہم نے کہا ہے وہ کافی ہے. بس یہ سننا تھا, کتاب کا جملہ ہے. جیسے ہی امام کی زبان مقدس سے یہ جملہ سنا, ابھی تک جو چہرے پہ موت کے آثار تھے اطمینان میں بدل گئے, اور ایسا اطمینان ہوا کہ مجھے جملہ یاد آیا جو قتل کے خوف کو زندگی کے اطمینان سے بدل دے اسے امام کہا جاتا ہے. وہ چلا وہاں سے یہ سلام نامہ لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا, اور ایک بار پہنچنے کے بعد بادشاہ نے دیکھا یہ تو خود اپنی موت کی طرف چل کے آ رہا. آ گیا صیاد خود اپنے دام میں, یہ تو خود قتل ہونے کو آ گیا. یہ کیسا آدمی ہے, آ گیا ہے تو آ گیا ہے. وزیروں سے کہا اس کو پکڑو, اس کے ہاتھ پیروں میں رسی باندھو, اسے زمین پر چمڑے پہ لٹاؤ کہ جہاں مارا جاتا تھا. خاموشی سے کھڑا رہا, ہاتھوں پیر میں رسی بندھی, گردن کو باندھا گیا. بادشاہ دیکھتا رہا. پہلا دیکھا تھا ایسا جسے موت مل رہی تھی مگر چہرے پہ زندگی کے آثار تھے. سمجھ میں بادشاہ کے کچھ نہیں آیا یہ ہو کیا رہا ہے. خاموشی سے اطمینان سے خود کو بنوایا. ایک بار اس جگہ پہ آیا کہ جہاں پہ جلاد کو خنجر لے کے آنا تھا. جلاد جیسے ہی خنجر لایا, اس نے کہا دیکھ مسلمانوں کا دستور یہ ہے کہ آخری خواہش پوری کرتے ہیں. کہاں بول تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہ ایک بار بادشاہ سے کہے مجھ سے بات سن لے. کب وہ بادشاہ تیری بات سنے گا؟ کب کہہ تو دے. کا نہیں مانے گا. کہ اس سے جا کے بس اتنا کہہ دے جعفر صادق کا پیغام لایا ہوں. کہتے گئے وہ بادشاہ کے پاس گیا. کبھی بادشاہ سلامت وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. کہ اچھا بلاؤ. ہاتھ پیر بندھے ہوئے گئے, رسیاں بندھی ہوئی گئے, اسی حالت میں لایا گیا. کہ بادشاہ اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. وزراء نے کہا بادشاہ کے ساتھ اکیلے نہیں ہو سکتے. کہ کیا کر لوں گا میں, میرے ہاتھ پیر تو ویسے ہی بندھے ہیں, تلواریں تمہارے پاس ہیں, تلواریں تمہارے پاس ہیں, یقین میرے پاس ہے. مجھے بات تو کرنے دو تنہائی میں. وہ لوگ چلے گئے تو ایک بار بادشاہ کے قریب آیا اور کہنے لگا بادشاہ جعفر صادق نے سلام کہا تھا. کہتے ہیں جیسے ہی یہ جملہ کہا بادشاہ نے تلوار زمین پہ پھینکی. کہ تجھے اسی امام کی قسم دے رہا ہوں سچ کہہ رہا ہے؟ کہا بادشاہ بالکل سچ کہہ رہا ہوں, زہرا کے لال نے سلام کہا ہے. یہ سننا تھا. اپنے ہاتھوں سے رسیاں کھولی اور اس کے ہاتھوں میں تھما کے کہا اب تو میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھ, اور جیسا سلوک میں نے تیرے ساتھ کیا ایسا سلوک تو میرے ساتھ کر. اور اسی جعفر صادق کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آج سے تو بادشاہ ہے, میں تیرا غلام ہوں. یہ کیا ہوا؟ یہ حجت خدا کے ایک سلام کا اثر ہے. ایک سلام کا اثر ہے حضور والا, ایک سلام کا. یہ عورت ناجیہ کی اہمیت کو سمجھیے گا. جس حجت کی زبان سے ایک سلام نکلے تو کائنات کا مزاج بدل جاتا ہے. وہ حجت اگر حجت کو سلام کرے اور بار بار سلام کرے تو خدا جانے کائنات کس رخ پہ پلٹتی ہوگی, نظام کس رخ پہ چلتا ہوگا. درود بھیجیے گا مولا کی بارگاہ مقدس میں. حضور والا جاگتی ہوئی صلوات پڑھیے گا مولا کی بارگاہ.
ہے سلام اللہ کا سلام، یہ ہے سلام اللہ کا سلام۔ اس سلام کو اور کیسے سمجھیں؟ حضور والا ایک شے ہے، کائنات میں کوئی شے نہیں ہے جو سلام کو ٹکر دے سکے، کوئی شے نہیں ہے جو اللہ کے سلام کو ٹکر دے سکے۔ میں بہت قیمتی بات کر رہا ہوں، کوئی شے نہیں ہے، ایک شے ہے جو سلام کے برابر آ کے کھڑی ہوئی ہے۔ کیا ہے وہ؟ اسے کہا جاتا ہے صلوات۔ میں طالب علم ہوں چھوٹا سا، میری وسعت علمی ختم ہو گئی، مجھے اس سے زیادہ نہیں معلوم کہ سلام کسے کہا جاتا ہے۔ کل سے آپ کی خدمت میں سلام کو گفتگو کر رہا تھا، جب میں نے بہت تلاش کیا تو مجھے یہ ملا کہ درود صلوات سلام کو ٹکر دے رہا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا صلوات کو سمجھ لیتا ہوں، شاید سلام سمجھ میں آ جائے۔ تو بس بہت توجہ رکھیے گا، کیا ہے صلوات؟ بچپن سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں رحمت رحمت رحمت، اور وہ جو قرآن کی آیت ہے جسے آیت درود کہا جاتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جن دوستوں نے درود نہیں پڑھا وہ یہ بات یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تلاوت کے سننے کے بعد درود پڑھنا واجب ہے۔ مل کے درود نہیں والا۔ اور ہم نے ہمیشہ سے بہت توجہ رکھیے گا، بس ہم نے ہمیشہ سے یہ ترجمہ کیا کہ اللہ صلوات پڑھ رہا ہے، ملائکہ صلوات پڑھ رہے ہیں، اہل ایمان تم بھی صلوات پڑھو۔ اچھا، اس سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، آپ کو اگر اچھا لگے تو۔ اللہ نے کہا ہم پڑھ رہے ہیں، ملائکہ پڑھ رہے ہیں، اہل ایمان تم پڑھو۔ جو نہیں پڑھتے ان سے لڑنے جھگڑنے یا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے کہا ہی اہل ایمان سے، اہل ایمان تم بھی پڑھو۔ اور اس کا ترجمہ ہم ہمیشہ سے یہی کرتے ہیں کہ اللہ کا درود پڑھنے کا مطلب ہے رحمت نازل کرنا، ملائکہ کے درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے رحمت کو پہنچانا، اور ہمارے درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے رحمت کی طلب کرنا۔ ہر جگہ رحمت کا ترجمہ ہے، بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا، ہر جگہ رحمت کا ترجمہ ہے۔ میں پہلے آپ کی تائید لے لوں پھر اگلا جملہ کہوں۔ ایسا ہی ہے نا، رحمت ہی کا ترجمہ کیا گیا نا درود کا، لیکن میں کیا کروں، میں تو جاہل ہوں، لیکن جو صاحب نہج البلاغہ کا بھی خدا ہو، اس نے قرآن میں کچھ کہا ہے حضور والا، اس نے ایک آیت ہے قرآن میں، جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں آیت میں اللہ کہہ رہا ہے۔ پہلے آیت سنانے سے پہلے آپ کو ایک جملہ بتاؤں، عربی میں ایک حرف ہے، عربی کے زبان کے عجیب کمالات ہیں۔ ایک کمال یہ ہے کہ حروف تہجی کا بھی ترجمہ ہوتا ہے، جو کہیں بھی نہیں ہوتا، الفابیٹس کا ترجمہ بھی عربی کر رہی ہوتی ہے۔ ان میں ایک حرف ہے واو، اس واو پہ لگا دیجئے زبر، اس کا ترجمہ اردو میں بھی پھر استعمال ہونے لگا، آیا عربی سے تھا۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور، لیکن یہ واو بہت سارے ہوتے ہیں، یہ واو فقط اور کا ترجمہ نہیں کرتا، کبھی کبھار یہ واو حالت بتانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے وَهُمْ رَاكِعُونَ، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ یہ واو حالت بتانے کے لیے آیا، اسے کہتے ہیں واو حالیہ۔ ایک ہوتا ہے واو مائیہ، بہت توجہ سے سنیے گا، بہت لطف لیں گے آپ۔ ایک ہوتا ہے واو مائیت، جو ساتھ بتانے کے لیے آتا ہے۔ کیا مطلب؟ عربی میں آنے کو کہتے ہیں جاء، زید صاحب آئے، عمر صاحب آئے، کیا کہا جائے گا؟ جاء زید و عمر، یہ دونوں ساتھ آئے، یہ ہے واو مائیت۔ اور ایک واو وہ ہوتا ہے جو کہلاتا ہے، اور بہت سارے ہیں، میرا کام نہیں ہے اس سے، ایک واو وہ ہوتا ہے، مجھے دیکھیے گا، جو کہلاتا ہے واو غیریت، جو دو چیزوں کے درمیان آ کے دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے۔ زید آیا، ابھی آیا، بیٹھا چلتا ہوا آیا، اچھے لباس میں آیا۔ عمر کل آیا، اچک اچک کے آیا اور برے لباس میں آیا۔ زید سے عمر بالکل غیر ہے۔ اب میں جملہ کہوں جاء زید و عمر، تو یہ واو خیریت بنے گا کہ زید اور ہے، عمر اور ہے۔ یہی واو خیریت اللہ نے ایک آیت میں رکھا، مجھے دیکھیے گا،
اللہ نے آیت میں رکھا اور کہنے لگا اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ اللہ کی طرف سے صلوات بھی ہے، رحمت بھی ہے، صلوات بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اس کا مطلب صلوات اور ہے، رحمت اور ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں حضور ہمارا، صلوات اور ہے، رحمت اور ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خدا جانے کیا ہے۔ دو چیزیں پتہ چل گئی، ایک تو یہ پتہ چل گئی کہ سلام کو ٹکر دے رہی ہے، ایک یہ پتہ چل گئی کہ یہ رحمت کے علاوہ کوئی اور شے ہے۔ اور جب اللہ نے ساتھ میں ذکر کیا ہے تو معیار یہ ہوگا کہ طالب علم کے ساتھ طالب علم کا ذکر ہوگا، جاہل کا نہیں، روشنی کے ساتھ روشنی کا ذکر ہوگا، تاریکی کا نہیں، خوشبو کے ساتھ خوشبو کا ذکر ہوگا، بدبو کا نہیں، رحمت کے ساتھ اسی کا ذکر ہوگا جو رحمت کے معیار کے برابر ہو، اور وہ ہے صلوات۔ اللہ نے صلوات کو رحمت کے ساتھ لکھا کہ کیا ہے صلوات؟ کہنے لگے سنو، اتنا یاد رکھو، کچھ بھی ہے تمہیں پیدا کیا گیا عبادت کے لیے، کہاں سر تسلیم خم پروردگار کا عبادتوں کی معراج کیا ہے؟ کا نماز کا، کیوں؟ کا اس لیے کہ اگر نماز قبول ہوگی تو سب قبول ہوگا، نماز رد ہو گئی تو سب جائے گا، نماز قبول تو سب قبول، نماز رد تو سب رد۔ یعنی اگر نماز نہیں ہوئی، مجھے دیکھتے رہیے گا میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، تو سارے اعمال ہونے کے بعد بھی باطل ہو جائیں گے۔ اگر نماز رد ہو گئی تو، مگر اگر کوئی ایسی شے ہو تو آ کر یہ کہے کہ پوری نماز پڑھ دو، اگر وہ نہ کیا تو نماز باطل ہو جائے گی، یا اگر وہ نہ کیا تو نماز کو رد کر دیں گے، قبول نہیں کریں گے۔ تو ساری اشیاء سے بلند ہے نماز، وہ آ کر جو نماز کو قبول کرائے گا وہ نماز سے بھی افضل ہے۔ وہ کیا ہے کہ پڑھتے رہو نماز، کرتے رہو سجدے، اگر 14 پہ درود نہیں پڑھو گے تو نماز باطل ہو جائے، نہیں قبول کریں گے ہم نماز اگر صلوات نہیں پڑھو گے۔ کل کی تقریر میں نے کہا ختم کی تھی، جو موجود تھے وہ سنیے، جو نہیں موجود تھے وہ بھی سنیے۔ کل کی تقریر میں نے ختم یہاں کی تھی کہ نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک سلام نہ کر دیا جائے، اور آج میں نے یہ جملہ کہا نماز قبول نہیں ہوتی جب تک ان پہ درود نہ پڑھ دیا جائے۔ تو اب جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، عبادت خدا کی ہے، تمام نہیں ہوتی جب تک ان پہ سلام نہ ہو، قبول نہیں ہوتی جب تک ان پہ درود نہ ہو۔ نماز تمام نہیں ہوتی جب تک ان پہ سلام نہ ہو، نماز قبول نہیں ہوتی جب تک ان پہ درود نہ ہو۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے کی آپ اجازت دے دیجئے نا، اصل میں قربتاً اللہ در آل محمد ہے، ان کے ذریعے سے آگے بڑھیں گے۔ حضور سلام اور درود کو لا کے اللہ نے برابر کھڑا کیا، برابر، مگر یہ سلام اور درود کا اصل مالک کون ہے؟ میں شرح زیارت ناکیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں کیا کروں، امام زمانہ نے شروع کی حدیث کیا تو سلام اور درود کا اصل مالک کون ہے؟ خدا۔ اس لیے کہ پیغمبر مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک جملہ قیمتی پانی سے تر کر کے کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ پیغمبر نے، مجھے دیکھیے گا تھکیے گا نہیں، پیغمبر نے حدیث بیان کی، کہنے لگے ان الاسم من الاسماء اللہ عز وجل، سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو سلام کا اصل مالک ہے خدا، صلوات کا بھی اصل مالک ہے خدا، مگر اللہ کرے میں جملہ پہنچا سکوں، مگر جو سلام اور صلوات اصل ملکیت اس کی تھی
یعنی اصل عزت اس کی تھی، اس نے چاہا کہ اپنی عزت میں کسی اور کو شامل کر لے۔ گزرے والا میں کچھ کہہ رہا ہوں، اس نے چاہا کہ اپنی عزت میں کسی اور کو شامل کرے۔ قرآن میں آیت اتری وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت ہے ہی اللہ کے لیے، وَلِلرَّسُولِ، اس کے رسول کے لیے، وَالْمُؤْمِنِينَ، اور کچھ خاص مومنین کے لیے۔ یہ کون ہے کہ جن کی عزت رسول والی عزت ہے، اور رسول کی وہی عزت ہے جو اللہ والی عزت ہے؟ نہیں سمجھ میں آئے گا یہ کون ہے اگر آیت مکمل نہ پڑھو۔ اللہ نے کہا اللہ ہی کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے، اس کے خاص مومنین کے لیے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْمَلُونَ، سر اٹھائیے گا۔ اللہ نے کہا یہ جو عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، کچھ مومنین کے لیے ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اس عزت کے بارے میں سب جانتے ہیں، صرف منافق کو خبر نہیں ہے۔ کافر نہیں کہا، مشرک نہیں کہا۔ اگر کافر کہتا تو اس کا مطلب ہے دشمن خدا کی بات ہو رہی ہے۔ اگر مشرک کہتا تو اس کا مطلب ہے دشمن خدا اور رسول کی بات ہو رہی ہے۔ کافر نہیں کہا، مشرک نہیں کہا، کہ منافق نہیں جانتا، کسے نہیں جانتا؟ ان مومنین کو نہیں جانتا۔ نہیں جانتا کہ نہ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ جان کے بھی نہیں جانتا۔ یہی تو منبر کوفہ پہ بیٹھ کر علی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا خود کو دھوکہ دے رہے ہو، غدیر میں دیکھا بھی تھا پھر بھی قبول نہیں کر رہے ہو۔ خود کو دھوکہ دے رہے ہو، خود کو۔ عزت خدا کی ہے یا رسول کی، یا علی کی، یا زہرا کی، یا حسن کی، یا حسین کی؟ عزت فقط ان 14 کی ہے۔ وہی عزت جو درود و سلام میں ضم ہو گئی، اور ایسی ضم ہوئی، تقریر کے فضائل کے باب کا آج کی حد تک آخری جملہ، ایسے ضم ہوئی کہ جو اللہ کا اسم تھا، آخری آدمی تک مجھے غور سے دیکھیے گا، ایسے ضم ہوئی کہ جو اللہ کا اسم تھا ان کی پہچان بن گئی۔ حضور والا کبھی میں دوستوں سے کہہ رہا ہوں سوچیے گا، میں نے کہا جو اللہ کا اسم تھا ان کی پہچان بن گئی۔ پھر دوہرا رہا ہوں، جو اللہ کا اسم تھا ان کی پہچان بن گئی۔ حضور والا میرا اسم میری پہچان ہے، آپ کا اسم آپ کی پہچان ہے، ان کی پہچان ان کا نام نہیں اللہ کا اسم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کا نام ان کی پہچان نہیں، اللہ کا نام ان کی پہچان ہے۔ ارادہ تو تھا کہ آج آگے تک گفتگو کو لے جاتا، مگر دامن وقت ساتھ چھوڑا آگے، تو بس اب آخری جملہ فضائل کے باب کو سنیے۔ ان کی پہچان، مجھے دیکھیے گا، ان کی پہچان اللہ کا نام ہے، اللہ کی پہچان ان کا نام ہے۔ اس تک پہنچا نہیں جا سکتا اگر یہ نہ ہو، ان تک پہنچا نہیں جا سکتا اگر وہ نہ ہو۔ میں نہیں کہہ رہا، مولا خود کہہ رہے ہمارے ہی ذریعے سے اسے پہچانا گیا، ہمارے ہی ذریعے سے اس کی عبادت ہوئی ہے۔ ان تک پہنچا نہیں جا سکتا اگر وہ نہ ہو، اس تک پہنچا نہیں جا سکتا اگر یہ نہ ہو۔ آخری جملہ ہے، بہت قیمتی جملہ ہے، ان تک پہنچا نہیں جا سکتا اگر وہ نہ ہو، اس تک پہنچا نہیں جا سکتا اگر یہ نہ ہو۔ اس تک پہنچنا عبادت ہے، ان تک پہنچنا تعظیم ہے۔ ان کی عبادت نہیں ہوگی، اس کی عبادت ہی اس کی تعظیم ہے۔ تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے سامنے جھک جانا۔ کیسے جھکیں اس کے سامنے؟ عبادت ہی میں جھکا جائے گا۔ اس کی عبادت اس کی تعظیم ہے، جملہ کہہ دو گزرے والا، اس کی عبادت اس کی تعظیم ہے، ان کی تعظیم ان کی تعظیم ہے، مگر یہ اس تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، وہ ان تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ تو اب جملہ محفوظ کر لیجئے گا، اس کی عبادت ہی اس کی تعظیم ہے، ان کی تعظیم ہی اس کی عبادت ہے۔ ان کی تعظیم ہی اس کی عبادت ہے۔
جتنا 14 کی تعظیم ہوگی اتنا خدا کی عبادت ہوگی۔ اب جن کی تعظیم خدا کی عبادت ہو ان کی حرمت کی پامالی ان کی نہیں، خدا کی بے احترامی ہے۔ یہی کہہ رہے تھے قبر مصطفیٰ پہ حسین، نانا امت نے توحید کی بے حرمتی کی، اجرکم اللہ۔ اور حسین دنیا کیا سمجھی حسین کو؟ ہاں حق ہے، یہی حق ہے کہ مصائب کی ضرورت نہ رہے حسین کے نام پہ ہونے کے لیے، نام کی تسبیح پڑھتے رہے اور لوگوں کے مر جائیں۔ جی چاہ رہا ہے آج ایک ذکر سنا دوں آپ کو۔ پیغمبر جا رہے تھے، اللہ کا رسول جا رہا تھا، ایک شہزادہ نظر آیا، اس شہزادے کو اٹھایا، اپنے سینے لگایا، کبھی پیشانی کو بوسہ دیا، کبھی آنکھوں کو بوسہ دیا۔ اصحاب مدینہ جانتے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس شہزادے میں ایسا کیوں ہے، آپ اس کا اتنا خیال کیوں کر رہے ہیں؟ جانتے کہ پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے میں نے شہزادے کو دیکھا ہے، جب بھی میرا بچہ حسین جاتا ہے کہیں، یہ شہزادہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کے قدموں کی خاک کو اٹھاتا ہے، اپنی آنکھوں سے لگا لیتا ہے۔ یہ شہزادہ یاد رکھیے گا، یہ شہزادہ یاد رکھیے گا، بہت کام آئے گا۔ نام نہیں لے رہا ابھی تک، جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے۔ 2 محرم ہے نا آج، مسافر موت اپنی قتلگاہ پہ آ چکا ہے، کربلا کا مسافر اپنے مقتل کو پہنچ چکا ہے۔ گھوڑا چلتے چلتے رک گیا حسین ابن علی کا، جو رو رہے گئے بیوی انہیں کسی غم میں نہ رلائیں سوائے اپنے اجڑے ہوئے گھر کے، اور جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ سکتے وہ امام زمانہ سے قدر کیجئے گا اور بیوی کو ہدیہ کر دیجئے گا۔ ایک آنسو بھی آ گیا قبول ہو گیا زہرا کے رومال میں تو کافی ہے۔ وہ شہزادہ یاد رکھیے گا، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رک گیا، مولا زمین پہ اترے، کہا عباس یہاں کے رہنے والوں کو بلاؤ۔ لوگ آئے تو مولا نے کہا یہ بتلاؤ اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا اس زمین کو قاضریہ کہتے ہیں۔ حسین نے کہا کیا اور بھی کوئی نام ہے؟ کسی نے کہا ہاں نبی کے نواسے اس زمین کو نینوا کہا جاتا ہے۔ کسی نے کہا مولا نے پوچھا اور بھی کوئی نام ہے؟ کسی نے کہا ہاں زہرا کے لال اس زمین کو شط فرات کہا جاتا ہے۔ جب سب بیان کر چکے تو مجمع کو ہٹا کر ایک بزرگ آگے بڑھے اور کہنے لگے حسین اس زمین کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آواز دے کر کہا عباس محملوں کو ٹھہرا دے، عباس محملوں کو ٹھہرا دے، جملہ سنیے گا، عباس محملوں کو ٹھہرا دے۔ عباس نے سر جھکایا، ایک جملہ زہرا کے لال نے کہا، علی کا شیر کانپ کے رہ گیا، کہا عباس میری جان زینب سے کہو محمل سے اتر جائے۔ عباس اب یہی رہنا ہے میری جان۔ حسین اپنی وعدہ گاہ تک پہنچ چکا ہے، قافلہ اتارا گیا، محملوں سے شہزادیوں کو اتارا گیا۔ 2 محرم ہے میرا مولا آج ہی کے روز کربلا پہنچا ہے، خیمے نصب کر دیے گئے، مگر لکھا یہ ہے جب سے خیمے نصب ہوئے تھے علی کی بیٹی بہت بے چین تھی۔ جانتے ہیں کیوں؟ فضہ سے کہا ذرا بھیا کو بلا کر لے آ۔ حسین آئے، کہا زینب کیا ہوا بہنا؟ کہا بھیا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے واپس چلیں؟ کہا زینب کیا ہوا بہن؟ کہا بھیا میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے۔ کہا زینب کیوں دل گھبرا رہا ہے؟ بھیا اس زمین کی مٹی سے تیرے خون کی خوشبو آ رہی۔ زینب اب ہمیں یہی رہنا ہے، یہ کہہ کے حسین واپس خیمے میں آ گئے۔ وہ شہزادہ یاد ہے نا آپ کو؟ ایک بار شہزادی نے پھر حسین ابن علی کو بلایا، آرام سے پڑھ رہا ہوں جملہ سنیے گا۔ مولا بی بی زینب کے خیمے میں آئے،
علی کی بیٹی نے کہا بھیا جب سے ہم آئے ہیں کبھی 1000 لوگوں کا قافلہ آتا ہے، کبھی 2000 لے کر لشکر آتے ہیں، مسلسل دشمن اپنے سپاہی بھیج رہا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بیان کرنے کو، غربت آل زہرا خود سمجھ جائیے گا۔ ایک بار رو کے کہا بھیا وہ تو اتنے بھیج رہا ہے کہ تمہارا کوئی نہیں، بھیا کیا تم کسی کو نہ بلاؤ گے؟ حسین نے کہا زینب رکو، ایک بار خیمے میں آئے، اسی شہزادے کو یاد کیا، مولا نے کاغذ قلم منگوایا اور اس پہ لکھنا شروع کیا، اے مظاہر کے بیٹے حبیب، زہرا کا لال سلام کہتا ہے اور کہتا ہے حبیب کربلا آ جاؤ ورنہ محشر میں ملاقات۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو رو رہے ہیں بی بی ان کے گریے کو قبول فرمائے، امام زمانہ آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ حضور والا خط لے کر حسین کا خادم، حسین کا قاصد حبیب کے گھر پہنچا۔ حبیب ابن مظاہر کوفے میں تھے، ایک ایک جملہ آپ کے سننے کے قابل ہے۔ گھر میں بیٹھے تھے حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ، دروازے پہ دق الباب ہوا کہ کون آیا ہے؟ پیچھے سے آواز آئی انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ بس یہ سننا تھا، ایک بار دوڑے دوڑے اٹھے، دروازے کو کھولا، حسین کا خط لیا، کبھی آنکھوں سے لگایا، کبھی لبوں سے لگایا، کبھی سینے سے لگایا۔ خط میں یہ لکھا تھا، جملہ سنیں گے کیا لکھا تھا میرے مولا نے؟ کل لکھا یہ تھا، آرام سے جملہ سنیے گا، لکھا یہ تھا مظاہر کے بیٹے کے نام زہرا کے بیٹے کی طرف سے۔ میں نے بہت سوچا محمد کا بیٹا کیوں نہیں لکھا، علی کا بیٹا کیوں نہیں لکھا؟ ارے غربت کی انتہا یہ تھی حسین ماں کا نام لکھ کے بھیج۔ حبیب نے نام پڑھا کب کبا کے رہ گئے، خط کو اپنی ابا میں رکھا۔ کوفے کے حالات بہت خراب تھے، کوئی نہیں، کسی کا کوئی نہیں تھا، کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ حبیب کے ساتھ حبیب کی زوجہ رہتی تھی، حبیب کو حسین کے معاملے میں ان پہ بھی بھروسہ نہیں تھا۔ دل میں سوچا پہلے اس کا امتحان لے لوں، کہیں ایسا نہ ہو مشکل ہو جائے۔ ایک بار اندر آئے، سر جھکایا تھا، زوجہ نے کہا والی کیا ہوا؟ کہ حسین ابن علی کا خط آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں حبیب اگر ہم سے ملاقات چاہتے ہو تو کربلا آ جاؤ ورنہ محشر میں ملاقات ہوگی۔ ایک بار بیوی نے پوچھا والی کیا ارادہ ہے؟ کہ سوچ رہا ہوں تمہیں چھوڑ کے کیسے جاؤں، اور ویسے بھی 75 برس کا بوڑھا ہوں، میں نہ تلوار چلا سکوں گا نہ کسی کام آ سکوں گا، بس یہ جملہ کہنا تھا۔ کچھ نہیں کہا زوجہ نے، گھر کے اندر گئی، ایک چادر لا کے حبیب کے منہ پہ ماری اور کہا اسے اوڑھ کے بیٹھ جائیے، زہرا کا لال بلا رہا ہے اور میں جا رہی ہوں۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ حبیب نے زوجہ کا ماتھا چوما کہ تیرا امتحان لے رہا تھا، ارے حسین بلائے اور حبیب نہ جائے۔ قیامت تو آ سکتی ہے مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ حبیب اپنے حسین کو چھوڑ دے۔ بس ایک بار سامان صبر تیار کیا، غلام سے کہا تلوار حمائل کرو اور جاؤ باہر جا کے حالات کا مشاہدہ کرو، ہم ابھی آتے ہیں۔ غلام گھر کے باہر آیا، میں نے آپ کو بہت زحمت دی ہے نا، آپ بہت رو رہے ہیں، رو رو کے تھک بھی جائیں گے، مگر اتنا یاد رکھیے گا ایک اجڑی ہوئی ماں سے زیادہ نہیں رو سکیں گے۔ اس بیوی کو پرسہ دیتے چلیے گا میرے ساتھ آہستہ آہستہ۔ کہتے ہیں غلام سے کہا جا گھر کے باہر کے حالات دیکھ، ہم ابھی آتے ہیں۔ حبیب کو تیاری میں ذرا سی دیر لگ گئی، غلام سمجھا شاید ارادہ بدل گیا ہے۔ حبیب باہر آئے تو دیکھا غلام گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالا تھا اور رو کے کہہ رہا تھا اے سواری اگر میرا آقا نہیں آیا تو تم مجھے لے جائیو، ارے میرا مولا تنہا نہ رہ۔ حبیب نے غلام کا یہ عشق حسین دیکھا تو ایک جملہ کہا کہ جا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ حضور والا اس زمانے میں لاکھوں کے رقم کے بدلے غلام آزاد ہوتے تھے۔ حبیب نے دولت نہیں حسین کو دیکھا،
کہا جا تجھے زہرا کے لال کے نام پہ آزاد کیا۔ غلام نے حبیب کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا آقا جب تک دنیا میں جی رہے تھے ساتھ رکھا تھا، جب جانب فردوس چلے وہ چھوڑ کے چلے ہو، اس غلام کو بھی لے چلو، شاید نبی کے نواسے کے کچھ کام آ۔ بس یہ کہہ کے حبیب اور حبیب کے غلام کربلا کی طرف سفر کیا۔ سانس لیجیے تو میں آخری جملے پڑھ دوں۔ حبیب حالات تو بہت خراب تھے، پوچھے تھے نہ جانے کیسے خدا سے مدد طلب کرتے علی و زہرا کو یاد کرتے ہوئے کربلا پہنچے۔ ایک روایت کے مطابق 7 محرم کو پہنچے، ایک روایت کے مطابق 5 محرم کو پہنچے، ایک روایت کے مطابق شب عاشور پہنچے۔ جب بھی پہنچے حبیب تھے، اللہ کے رسول کے صحابی تھے، علی مرتضیٰ کے صحابی تھے، حسن مجتبیٰ کے صحابی تھے، حسین کے بچپن کے رفیق تھے۔ جیسے ہی حسین کے خیموں میں خبر آئی کہ حبیب آ رہے ہیں، سب اصحاب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ایک خوشی کا سما تھا، لو مظاہر کا بیٹا حبیب آ گیا، لو اب حسین کی ڈھارس بن جائے گی، لو اب حسین کی ہمت بڑھ جائے گی۔ جب حسین کے اصحاب کے خیموں میں یہ شور مچا، اب جو رونے کی تمنا رکھتے ہیں جملہ سنیے گا، لکھا تو یہی ہے جیسے ہی یہ شور بلند ہوا علی کی بیٹی نے قصہ کو بلایا۔ قصہ یہ شور کیسا ہے؟ کبھی بھی حبیب ابن مظاہر آئے ہیں، بس یہ سننا تھا۔ کہا فضا حبیب سے جا کے کہہ دے علی کی بیٹی سلام کہہ رہی اور کہہ رہی ہے حبیب تیرا شکریہ، تو نے غربت میں چہرہ کے لال کی مدد۔ غلام آیا، حبیب زہرا کی بیٹی نے سلام کہا گے، 75 برس کا بوڑھا زمین پہ گر پڑا، کہا قرائی اللہ اللہ یہ مقدر علی کی بیٹی کربلا کا۔ بس بہت رو لیا، بہت پڑھ لیا میں نے، آخری جملہ تقریر تمام ہوگی اسی پر۔ بیٹھ گئے حبیب، رات بھر خیموں میں تیاری ہوئی، دن بدلا، عاشور کا سورج چڑھا، 75 برس کا یہ بزرگ حسین کے پاس آیا، زہرا کے لال خون اس لائق تو نہیں کہ تیرے خون سے مل جائے، مگر مجھے اجازت دے دو، تلوار نہیں چلا سکوں گا جانتا ہوں، مگر جتنی چلاؤں گا محشر میں زہرا کو منہ دکھا سکوں۔ حسین نے کچھ نہیں کہا، کہا جائیے آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ یہ جملہ بھی دوستوں کی سننے کے قابل ہے۔ حسین نے اصحاب کو پہلے بھیجا ہے، گھر والوں کو بعد میں بھیجا ہے۔ لوگ یہ کہنے لگے حسین نے گھر والوں کو بچا کے رکھا تھا، اصحاب کو پہلے بھیج رہے تھے۔ ارے تم سیدہ کے لال کو سمجھے کیا ہو؟ پیاس کی شدت اتنی تھی، حسین کہتے تھے میرا علی اکبر پیاسا رہے، میرے اصحاب خراب ہو جائے۔ حبیب چلے میدان میں آئے، بس آخری جملہ امام زمانہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، بیوی رونے والوں کا گریہ قبول کرے۔ حبیب میدان میں آئے، اس بزرگ حسین کے چاہنے والے نے کچھ یزیدیوں کو فنار کیا، مگر زیادہ دیر میدان میں ٹھہر نہ سکے۔ ایک آواز فضا میں بلند ہوئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین خیمے سے چلے، ابا حبیب نے یاد فرمایا ہے، ختم ہو گئی تقریر جب حبیب کا
لاشا لا کے خیمے میں رکھا۔ حسین بہت روئے، اس لیے کہ حبیب کے جسم پر کچھ زخموں کے نشان تھے۔ میں کہوں زہرا کے لال اپنے چاہنے والے کے بدن پر کچھ زخموں کے نشان دیکھے، آپ سے برداشت نہ ہوا۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے سلام کیا اور رو کے کہا السلام علی مجرع تکاسات الرما، اس حسین پہ سلام ہو جسے تیر مار مار کے رلایا۔ حبیب کا لاشا تو آ گیا مگر زہرا کا لاشا تیروں پہ معلق تھا۔ ایک ماں رو لگی تھی، پروردگار میں نے چچیاں پیس کے